بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خوشبوئے قرآن سے اپنی روح کو پاک و پاکیزہ اور معطر کرتے ہوئے ہم سورہ دہر سے مستفید ہوتے ہوئے اپنے قلب کو منور کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو خوبصورت اور زیبا بنا رہے ہیں۔ آج ہم سورہ دہر کی آیت نمبر 12 سے لے کر 18 آیتوں کی نہ صرف تلاوت کریں گے بلکہ ان پر غور و فکر اور تدبر بھی کریں گے، اور اس کا ہدیہ ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کرتے ہیں اور ان کے صدقے سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں قرآن کی آیتوں کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 12 میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ یہاں سے خداوند متعال بہشت کی جو عظیم جزائیں ابرار کے لیے رکھی ہیں ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ عزیزان کتنا خوبصورت منظر اب یہاں پر جنت کا، بہشت کا رب ذوالجلال بتا رہا ہے۔ سب سے پہلے ان بہشتیوں کے مکان اور لباس کے بارے میں گفتگو فرماتا ہے اور فرمایا کہ خدا ان کے صبر اور اصرار کے صلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس و فرش جزا کے طور پر دے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ نہ صرف ان آیات میں بلکہ قرآن کی دوسری آیات میں بھی اس حقیقت کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کی جزائیں انسان کے صبر کے مقابلے میں ہے۔ صبر یعنی اطاعت کی راہ میں صبر کرنا، معصیت کے مقابلے میں صبر کرنا، مشکلات و مصائب کے مقابلے میں صبر کرنا، حتیٰ کہ سورہ رعد میں 24ویں آیت میں ہے کہ فرشتے جنتیوں کو اس طرح خوش آمدید کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، اس صبر و استقامت پر جو تم نے کیا تھا تم پر سلام ہو۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم جنت کے ماحول کا بتا رہا ہے کہ وہاں پر کتنا سکون، کتنی راحت، کتنا آرام ہوگا۔ لہٰذا آیت نمبر 13 میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ آیت نمبر 13 میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اس جنت میں مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے جس میں نہ دھوپ کی گرمی دیکھیں گے اور نہ ہی سخت سردی کو۔ لہٰذا یہاں پر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ارائکی، ارائک یعنی ان پلنگوں کو کہتے ہیں جنہیں حجلہ عروسی میں رکھتے ہیں۔ شادی جب ہوتی ہے تو دلہن کا استقبال کیا جاتا ہے تو ایک خوبصورت بستر کمرے میں رکھا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی خوبصورت زیبا بیت یا مسند یا پلنگ مراد ہے۔ عزیزان جو لوگ دنیا میں مشکلات میں صبر کرتے ہیں خدا ان کو کیا جزا دے رہا ہے۔ خدا اس آیت میں مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھنے کے تعبیر میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جنت کی زندگی آرام اور راحت کی زندگی ہوگی۔ ہم دنیا کی زندگی میں کسی نہ کسی مسئلے کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں سکون ہی سکون ہوگا۔ اب یہاں پر پروردگار عالم جنت کے موسم کا ذکر کر رہا ہے اور فرما رہا ہے اسی آیت میں لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ اے عزیزان من، خدا یہاں پر جنت کے موسم کو اس طرح بتا رہا ہے کہ نہ گرمی کی شدت ہوگی، نہ گرمی کی اذیت ہوگی، نہ سردی کی شدت ہوگی، بلکہ وہاں پر ایک معتدل ہوا ہوگی۔ زمہریرا کے مطلب کیا ہے؟ سردی کی شدت۔ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سردی کی شدت کی وجہ سے جسم کے اعضاء ریزہ ریزہ ہو کر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور تفسیر روح المعانی میں آلوسی نے ذکر کیا ہے کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، بہت ہی مشہور روایت ہے، بارہا مرتبہ ہم سنتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک عجب سا لطف محسوس ہوتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں ہوں گے اچانک وہ سورج کی روشنی کے مانند روشنی مشاہدہ کریں گے جو جنت کو روشن کر دے گی، منور کر دے گی۔ وہ رضوان جنت سے کہیں گے کہ یہ نور کیسا ہے؟ پروردگار عالم نے تو فرمایا تھا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، تو وہ کہیں گے کہ نہ، ہم رب ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ جنت میں نہ تو سورج دیکھیں گے نہ ہی سردی کو، تو جواب میں رضوان جنت کہیں گے کہ یہ سورج اور چاند کا نور نہیں ہے، یہ تو علی علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسکرائے ہیں اور جنت ان کے دانتوں کی روشنی سے روشن ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 14 میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔
آیت نمبر 14 میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ ان بہشتی درختوں کے سائے ان کے اوپر پڑ رہے ہوں گے اور ان کے پھلوں کو توڑنا ان کے لیے بہت ہی آسان ہوگا۔ تو عزیزان من، جنتیوں کے لیے جو انتظام خدا نے کیا ہے وہ کتنا خوبصورت کیا ہے کہ درخت ان پر سایہ فگن ہوں گے اور پھلوں کے گچھے ان کی دسترس میں ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رزق حلال کمانے کے لیے انسان کو کتنی مشقت، کتنی جد و جہد کرنا پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر وہ دسترخوان کی نعمات سے مستفید ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں جو ہے دانیاتن علیہم، یعنی کیا؟ دانیاتن علیہم، کہ درخت سایہ فگن ہوں گے اور ان درختوں کے پھل ان کی دسترس میں ہوں گے، ان کو پھل توڑنے کی مشقت بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 15 میں، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَاتٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۔ آیت نمبر 15 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور ان کے ارد گرد بہترین کھانوں اور مشروبات سے پر چاندی کے برتنوں، بلورین پیالوں کو گردش دے رہے ہوں گے۔ عزیزان من، توجہ کھونید، خدا یہاں پر جنت کی کراکری کا حسن بتا رہا ہے۔ ہم خواتین کی اچھے برتن کمزوری ہیں، جب کوئی آتا ہے تو ہم اچھے سے اچھے برتن میں کھانا پیش کرتے ہیں۔ خدا جنتیوں کو جن برتنوں میں کھانا پیش کر رہا ہے وہ کتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے ارد گرد بہترین کھانوں اور مشروبات سے پر چاندی کے برتنوں اور بلورین پیالوں کو گردش دے رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 16 میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، قواریر من فضة قدروها تقدیرا، یعنی خدا جو حسن بتا رہے برتنوں کا کتنا خوبصورت ہے کہ آیت نمبر 16 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ شیشے بھی چاندی کے ہوں گے جنہیں ساقی نے ایک مناسب مقدار میں بھرا ہوا ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا قَاسًا کان مزاجھا زنجبیلا، یعنی وہاں ایسے پیالوں سے سیراب کیا جائے گا جو ایسی شراب طہور سے لبریز ہوں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ بہت سے، یعنی زنجبیل کہتے ہیں سوٹ کو، ایسا جام جس میں سوٹ ملی ہوگی۔ بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے عرب میں جو ایسی شراب نرجس تھی جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوتی تھی اور وہ اس سے لذت حاصل کرتے تھے کیونکہ ایک خاص قسم کی تیزی اس شراب میں آ جاتی تھی۔ اور قرآن ایسے جاموں کی بات کر رہا ہے کہ جس کی، یعنی ایسے جام نہیں بلکہ وہ ایک پاک و پاکیزہ شراب طہور کی بات کر رہا ہے کہ جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ اس شراب میں اور اس شراب میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یا دوسرے لفظوں میں دنیا اور آخرت کا فرق ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم 18ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، یعنی بہشت کے ایک چشمے سے ان کو سیراب کیا جائے گا جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ عزیزان من، یہاں پر رب ذوالجلال جنت کا کتنے خوبصورت انداز میں حسن بتا رہا ہے۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے بار الہ، ابرار کی صفات کو انشاءاللہ اپناتے ہوئے ہمیں بھی جنت کی نعمات سے مستفید فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔